اس ویڈیو کو دیکھنے سے قبل اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو دبا لیجئے تاکہ آپ کو تمام نئی سٹوریز ملتی رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب کس نمبر 467 ملاحظہ فرمائیں۔ میں نے کہا بیوی یا منگیتر تو نہیں، لیکن ایک رشتے سے وہ سب میری بہنیں ہیں۔ کس رشتے سے؟ وہ پلٹ کے جاتے جاتے بولی۔ میں نے کہا انسانی رشتے سے، اور اوپر بڑھ گیا۔ زینے کے آخری حصے میں برما ٹیک کا مضبوط دروازہ تھا، اس پر نائٹ کلب کا مونوگرام زیادہ سنسنی خیز تفصیلات کے ساتھ بنا ہوا تھا۔ یہ نیون سائن کا نہیں، کسی پینٹر کے رنگ کا کمال تھا کہ دروازے پر قد آدم عورت جیتی جاگتی نظر آتی تھی۔ اس کا نیم مستور جسم آتش شوق کو خوا دیتا تھا کہ تابع نظارہ ہے تو اس سد سے گزر کر دیکھو۔ میں نے دروازے کو بجایا۔ اس کے اوپر لگے ہوئے اسپیکر نے گھرا کے کہا، کون ہے؟ میں نے کہا ہم ہیں گنگا رام، وائلن بجاتے ہیں۔ یہاں کیا لینے آئے ہو؟ ہم اپنے شیام چاچا سے ملنے آئے ہیں، میں نے معصوم لہجے میں کہا۔ غالباً کسی نے ڈور آئی سے جھانک کر دیکھا کہ شیامو دادا کو کہنے والے تو بہت آتے ہیں، یہ چاچا کہنے والے کون آ گیا؟ پھر دروازہ کھل گیا۔ ایک ویٹر نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ کیا تمہیں شیامو دادا نے بلایا تھا؟ وہ دادا ہیں تمہارے، میں نے مسرت سے کہا۔ پھر تو ہم بھی تمہارے چاچا ہوئے۔ اس کا چہرہ بگڑ گیا۔ کیا کام پڑ گیا ہے تمہیں ان سے؟ ماتا جی نے کہا تھا کہ کسی اور کو مت بتانا، میں نے ہمگانہ صورت بنا کے کہا۔ وہ تمہارے دادا ہیں تو کیا؟ اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ ادھر جاؤ میرے چاچا، میرے باپ۔ وہ ہے شیامو دادا کا کمرہ میں نے پہلے ہی دیکھ لیا تھا۔ اگر میں چاہتا تو اپنے بھتیجے کے ایک ہاتھ مار کے بھی اس کمرے کے دروازے تک پہنچ سکتا تھا، مگر قبل از وقت اپنے جارحانہ عزائم کا اظہار کرنا مناسب نہ ہوتا۔ میں نے حال میں بہت سے لوگوں کو مصروف کار دیکھا۔ اب شام ڈل چکی تھی، یہ سب رات کے شو کی تیاری میں مصروف تھے۔ مجھے دو لڑکیاں بھی دکھائی تھیں، وہ خال کے آخری حصے میں کرسیوں پر آمنے سامنے بیٹھی ہوئی کچھ پی رہی تھی۔ انہوں نے مجھے نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا۔ شیامو دادا کے کمرے کے باہر ایک گنجے سر اور براؤن داڑھی والا جن سٹول پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی چمڑے کی جیکٹ میں درجنوں پیتل کے چمکتے ہوئے بٹن تھے۔ سینے پر اس نے میگزین سجا رکھا تھا۔ جینز کے تنگ پائنچے فل بوٹ میں غائب ہو گئے تھے۔ یوں لگتا تھا کہ وہ بغل بجنے کی انتظار میں ہے، اور بغل بجتے ہی دیدا یا تلوار لے کر گھوڑے پر بیٹھے گا اور خوا ہو جائے گا۔ مجھے دیکھ کر اس میں سے عجیب سی آواز نکلی۔ غالباً اس نے جنوبی ہندوستان کی بھاشا میں مجھ سے کوئی سوال کیا تھا۔ میں نے سلام کر کے عاجزانہ لہجے میں اپنا تعارف کرایا۔ اس نے بھی شیامو دادا کے کسی بھتیجے کو پہلے کہاں دیکھا ہوگا، وہ سوچ میں پڑ گیا۔ پھر اس نے مجھے اپنی جگہ سٹول پر بٹھا دیا۔ ہم دادا کو بولے گا، کیا نام بولا تم اپنا؟ گنگا رام ولد جمنا داس، میں نے سکون سے کہا۔ میرے رویے سے بالکل ظاہر نہیں ہوتا تھا کہ میں کیا کرنے والا ہوں۔ شیامو دادا کے باڈی گارڈ نے مجھے یہ بتانا ضروری نہیں سمجھا کہ اس کی واپسی تک مجھے یہیں بیٹھ کر انتظار کرنے کے سوا کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ وہ اندر گیا ہی تھا کہ میں نے کور سے مشین گن نکالی اور خود بھی دروازہ کھول کے اندر داخل ہو گیا۔ شاندار طریقے پر آراستہ کمرے کا آدھا حصہ شیامو دادا کا آفس سمجھا جا سکتا تھا۔ اس حصے میں ایک بہت بڑی آفس ٹیبل پر 4 فون رکھے ہوئے تھے اور سامنے 4 کرسیاں تھیں۔ پھر ایک صوفہ سیٹ تھا اور درمیان میں بیضوی کافی ٹیبل۔ دوسرا حصہ پرائیویٹ تھا جس میں باری پردوں کے پیچھے ایک بیڈ لگا ہوا تھا۔ شیامو دادا کو اس کے بھتیجے گنگا رام کی آمد کی اطلاع دینے والا اس پردے تک پہنچ چکا تھا۔ شیامو دادا ابھی پردہ ہٹا کے باہر آیا تھا تو اس نے مجھے دیکھا اور مشین گن کا رخ اپنی جانب دیکھا۔ اس کا محافظ دروازہ کھلنے کی آواز پر پہلے ہی پلٹ کر یہ منظر دیکھ چکا تھا۔ اب وہ دونوں اپنی اپنی جگہ منجمد کھڑے ہوئے تھے۔ اندر سے کسی عورت نے نشے میں ڈوبی ہوئی آواز میں کہا، شیام کہاں چلے گئے؟ مجھے اس کی آواز کچھ مانوس سی لگی۔ شیامو دادا نے کہا، چپ چاپ بیٹھی رہو، باہر آنے کی ضرورت نہیں۔ شیامو دادا کی عمر کا اندازہ میں نے 50 برس لگایا۔ وہ درمیانے قد کا اور بھاری جسم والا آدمی تھا جس کی صحت یقیناً قابل رشک تھی۔ صحت سے زیادہ اس کی صورت نے مجھے حیران کیا۔ وہ کسی طرح بھی ایک بدماش نظر نہیں آتا تھا۔ اس کا رنگ صاف تھا اور کلین شیو چہرے پر وہ درستی نہیں تھی جو پرانے مجرموں کی صورت پر ان کے اعمال کا عکس بن کے نظر آتی ہے۔ اس نے بے داغ سفید قمیص کے ساتھ سلیٹی رنگ کی پتلون پہن رکھی تھی اور اس کے گھنے بال درمیان سے بنے ہوئے تھے۔ کالے فریم والے چشمے کے ساتھ وہ دادا نہیں کوئی پروفیسر یا ڈاکٹر نظر آتا تھا۔ کیا بات ہے؟ کون ہو تم؟ اس نے متانت سے کہا۔ کیا مقصد ہے آخر اس طرح یہاں آنے کا؟
دادا ہم اس کو روکا تھا۔ محافظ نے اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کی اور مجھے خون آشام نظروں سے گھورا۔ شیامو دادا کے ہاتھ کا اشارہ پا کے وہ چپ ہو گیا۔ اسے خود بتانے دو، شیامو دادا نے کہا۔ تم جاؤ باہر بیٹھو اور خیال رکھو کہ کوئی اندر نہ آنے پائے۔ میں نے کہا میں بلا وجہ خون خرابے کا قائل نہیں، لیکن ضرورت پڑنے پر سب کچھ کر سکتا ہوں۔ کیا تم بیٹھ کے بات کرنا پسند کرو گے؟ شیامو دادا نے انگریزی میں کہا اور صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے جواب میں انگریزی میں کہا میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا۔ آل رائٹ، کیا پیو گے؟ اس نے اپنا پرسکون انداز برقرار رکھا۔ کاش میں تمہارا خون پی سکتا، میں نے کہا، لیکن میں ایک انسان ہوں اور چونکہ تمہارا دشمن بھی ہوں، اس لیے تمہارے ہاتھوں سے پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں لوں گا۔ تم نے مجھ سے 3 سوال کیے تھے شیامو دادا، یہ کہ میں کون ہوں۔ میں وہی ہوں جس کو اٹھوانے کے لیے تم نے 4 آدمی بھیجے تھے۔ ایک دنیا سے اٹھ گیا، باقی کو میں نے واپس کر دیا۔ پھر تم نے پوچھا کہ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے شیامو دادا کہ میں تو تریونی کی قید سے نکل آیا، لیکن اس نے میرے 2 ساتھیوں کو اٹھوا لیا ہے اور میں انہیں رہا کرانا چاہتا ہوں۔ تمہارے آخری سوال کا جواب یہ ہے کہ میرے اس طرح یہاں آنے کا مقصد تم کو اپنے ساتھ لے جانا ہے۔ کہاں؟ شیامو دادا نے کہا تریونی کے پاس۔ تم چاہو تو اس کو یہاں بھی بلا سکتے ہو، میں نے کہا۔ وہی بتائے گا میرے دونوں ساتھی کہاں ہیں۔ شیامو دادا ہنسنے لگا۔ عورت نے ایک بار پھر اسی آواز دی۔ میرے کان پھر کھڑے ہوئے۔ وہ نشے میں بول رہی تھی، لیکن اس کے باوجود میں آواز کے لہجے کو کسی حد تک شناخت کر سکتا تھا۔ میرے شکوک کی بنیاد کوئی نہیں تھی، پھر بھی میرے یقین کی بنیادیں ہلنے لگیں۔ شیامو دادا نے ایک ڈوری کو کھینچا اور ریشمی پردہ سمٹ کر ایک طرف ہو گیا۔ ایک لڑکی بستر پر بے ترتیب پڑی ہوئی تھی۔ سبز ریشمی چادر کی شکنوں کے درمیان اس کا گلابی جسم کسی شوخ رنگین تصویر کی طرح دکھائی دیتا تھا۔ اس نے بکھرے ہوئے بال ہٹا کے نیم باز آنکھوں سے مجھے دیکھا۔ جب سے میں نے اس کی آواز سنی تھی، میرے دل میں ایک کانٹا سا چبھ گیا تھا۔ یہ ایک رسوا کن اندیشے کی پھانس تھی جس نے میرے وجود کو خوف کے عذاب میں مبتلا کر دیا تھا۔ جب میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو میری روح کا آزار تمام ہوا اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ وہ نازو نہیں تھی۔ صرف اس کی آواز نازو کی آواز سے حیرت انگیز حد تک مشابہ تھی، اور اس سے مشابہت کے انداز نے مجھے ڈرا دیا تھا، کیونکہ میں اور نازو ایک ساتھ ایک سے عزائم لے کر نکلے تھے، اور اگرچہ ہمارے راستے جدا تھے مگر منزل وہی ایک تھی۔ شیامو دادا تک پہنچنے کے لیے مجھے پہلے باربرا جانا تھا اور وہاں سے شیامو دادا کے ساتھ تریونی تک رسائی حاصل کرنا تھی۔ نازو نے تریونی تک پہنچنے کے لیے کشن چند کو ذریعہ بنانے کا فیصلہ کیا تھا۔ تریونی تک پہنچنا آسان کام نہیں تھا، چنانچہ میں اس خیال کو بعید از امکان سمجھ کے نظر انداز نہیں کر سکتا تھا کہیں نازو کسی شیطانی چکر میں پھنس کر یہاں نہ پہنچ گئی ہو۔ شیامو دادا نے میری انعامات سے غلط نتیجہ اخذ کیا۔ وہ کیسے اندازہ کر سکتا تھا کہ اس لڑکی کو دیکھ کر مجھے کیسی ذہنی اذیت سے نجات مل گئی ہے۔ اس نے یہی سمجھا کہ میری نظر کوئی حسن و شباب کے نظارہ بے حجاب نے خیرہ کر دیا ہے۔ کیوں بھائی گنگا رام؟ اس نے معنی خیز لہجے میں مسکرا کے کہا۔ قدم رک کیوں گئے؟ سوچنے کی تو کوئی بات نہیں ہے، میں نے چونک کر کہا۔ رام رام کرو بھیا، گنگا رام نے اس راستے پر چلنے کا کبھی نہیں سوچا۔ تم کیا سمجھتے ہو آخر؟ ہم نے شراب نہیں پی تمہاری تو کیا ہم اس پر پھسل جائیں گے؟ میں کچھ سمجھا نہیں، وہ عیاری سے بولا۔ جو کچھ بھی سمجھ رہے ہو تم خود سمجھ رہے ہو اور غلط سمجھ رہے ہو۔ تم ملنا چاہتے تھے تریونی سے، میں تم کو وہیں لے جا رہا ہوں، چلو ادھر بھی ایک راستہ ہے۔ اس نے سامنے والی دیوار کی طرف اشارہ کیا تھا، لیکن مجھے ادھر کوئی راستہ دکھائی نہ دیا۔ دیوار اوپر سے نیچے تک بھاری پردوں کی شکنوں میں چھپی ہوئی تھی۔ پس پردہ کسی دروازے کی موجودگی ناممکن نہیں تھی۔ شیامو دادا جیسے لوگوں کے لیے ہر جگہ ایک دروازہ آمد و رفت کے لیے ضروری ہوتا ہے تو دوسرا چور دروازہ فرار کے لیے اس سے بھی زیادہ ضروری ہوتا ہے، لیکن میں کسی ایسے راستے سے گزرنے کا رسک لینے پر آمادہ نہ تھا جو میرا دیکھا ہوا نہ ہو۔ میں نے کہا بھر کے کہا، ہم دیوار میں سے گزر سکتے تو بہت پہلے ان دیواروں سے گزر گئے ہوتے، لیکن ہمارے پورکھوں نے کہا ہے کہ ایسا کوئی منتر نہیں۔ وہ ہنسا۔ ایسا تو واقعی کوئی منتر نہیں، لیکن میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ پورکھوں نے کہا کہ بیٹا گنگا رام، انجانے راستے پر تب جاؤ جب راستہ بھول جاؤ۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ دراصل میرا مقصد کچھ اور تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی کو کچھ معلوم ہو۔ ادھر سے جائیں گے تو سب دیکھیں گے۔ ارے دیکھیں گے تو دیکھا کریں، شرم کی کون سی بات ہے اس میں؟ میں نے کہا، اگر اس بے شرم کے ساتھ بھی تو تم کو آتے جاتے دیکھا ہوگا لوگوں نے۔ گنگا رام کے سنگ کیا ہے تم سمجھتے کیوں نہیں؟ وہ ماتحت ہیں میرے۔ تم چاہتی ہو کہ میں چوہے کی طرح دم دبا کے چل پڑوں تمہارے ساتھ؟ میرا امپریشن خراب ہو جائے گا۔ امپریشن خراب مت کرو،
میں نے کہا تم کتے کی طرح دم ہلاتے چلو، گراتے چلو، ہم تمہارے پیچھے چلتے ہیں ہاتھ باندھ کر، بس اتنا خیال رکھنا کہ ہماری یہ ہاتھ بھی آٹومیٹک ہیں، جو ایک بار چل جائیں تو پھر رکتے نہیں۔ ادھر کوئی غلط خیال آیا تمہاری کھوپڑی میں اور ادھر ہاتھ چالو۔ تم تو ان ہاتھوں کا کھیل دیکھ چکے ہو۔ شیامو دادا غصے اور بے بسی کی کیفیت میں اپنے ہونٹوں کو دانتوں سے کاٹتا رہا۔ وہ اور بات تھی، یہاں تمہاری بدماشی نہیں چلے گی، چھوڑو بدماشی کو، یہ بتاؤ تم خود چلو گے یا ہم ڈرائیو کریں تمہیں؟ میں نے کہا معلوم نہیں شیامو دادا نے اس عورت کو اشارہ کیا تھا یا وہ مکار اور بے حیا عورت اس حد تک ہوش میں تھی کہ ہماری گفتگو سن کے صورتحال کی سنگینی کا اندازہ کر چکی تھی۔ اس نے بیڈ پر حرکت کیے بغیر اپنا ایک ہاتھ آگے بڑھانا شروع کیا۔ اس کے ہاتھ کی یہ خفیف سی حرکت ہرگز میری نظر میں نہ آتی اگر خود شیامو دادا کی نظر یہ راز فاش نہ کرتی۔ شیامو دادا نے اضطرابی کیفیت میں 2 بار مجھ سے بات کرتے کرتے دوسری طرف دیکھا اور پھر فوراً نظر چرا کے مجھ پر یوں نظر ڈالی جیسے وہ میری صورت سے کچھ اندازہ کرنا چاہتا ہے۔ مجھے شک ہوا۔ تیسری مرتبہ اس کی نگاہ بھٹکی تو میں نے بھی ادھر دیکھا۔ اس عورت کا تکیے کی ریشمی سطح پر 1 انچ آگے سرک رہا تھا، ایک پتلی سی ڈوری کی طرف جو بیڈ کے سرانے دیوار پر آویزاں تھی۔ یہ یقیناً کال بیل کا سوئچ تھا۔ مجھے معلوم بھی نہ ہوتا اور اندر کہیں گھنٹی بج جاتی، کوئی اچانک اندر آ جاتا اور اس کے بعد کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا اور میں اندر آنے والے کو مار دیتا، تب بھی باہر والوں کو خبر مل جاتی کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ وہ بچ کے نکل جاتا، تب بھی مشکلات پیدا کر دیتا۔ باہر والے پولیس کو بلا لیتے یا شور مچا کے مجمع اکٹھا کر لیتے، میں ہر صورت میں محصور ہو جاتا۔ میں نے اچانک شیامو دادا کی ایک لات ماری، وہ سیدھا اس عورت کے اوپر جا گرا۔ اس نے بے اختیار مجھے ایک گالی دی، اونچی آواز مت نکالنا ورنہ بہت لوگ مارے جائیں گے۔ میں نے ایک جھٹکے سے کال بیل کا تار کھینچ کے توڑ دیا۔ شیامو دادا نے اس عورت کو بھی ایک گالی دی۔ پیسہ لینے کے لیے ہاتھ کتنی تیزی سے آگے بڑھتا ہے۔ اس نے کانپتے ہوئے شیامو دادا کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی۔ شیامو دادا اسے دھکیل کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے اعتبار کی ساری شائستگی اب رخصت ہو چکی تھی۔ وہ ناکامی اور خطرے کے احساس سے بپھرا ہوا ایک سفاک اور کمینہ شخص نظر آنے لگا تھا۔ اس کی صورت میں کرختگی کی بدصورتی آ گئی تھی۔ گنگا رام کو بے وقوف بنانے یا اس کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کا خیال اپنے دل سے نکال دو شیامو دادا۔ میں نے مشین گن کو خطرناک انداز میں پکڑ لیا۔ کوئی تمہاری مدد بھی نہیں کر سکتا، چاہو تو کوشش کر کے دیکھ لو۔ کہو اپنی ہمشیرہ صاحبہ سے کہ میری طرف سے انہیں باہر جانے کی اجازت ہے، بلا لیں جسے چاہیں، سب کی لاشیں یہیں پڑی رہ جائیں گی اور میں بہرحال تم کو لے کر نکل جاؤں گا۔ تم کیوں اپنا یہ بزنس اپنی حماقت کی وجہ سے ختم کرنا چاہتے ہو؟ سب ایسے ہی چلتا رہے تو اسی میں تمہارا فائدہ ہے، باقی لوگ اپنا کام کرتے رہیں، نائٹ شو جاری رہے، تم خاموشی سے میرے ساتھ نکل چلو۔ اس نے بند مٹھی سے میز پر مکہ مارا۔ اوکے چلو، لیکن اس طرح نہیں، اپنا یہ اسلحہ ہٹا لو سامنے سے۔ میں نے مشین گن کو پھر کور میں ڈال دیا۔ میری برداشت کا حوصلہ آزمانے کی تیسری کوشش مت کرنا، میں تمہیں برداشت کا موقع بھی نہیں دوں گا اور تمہارے ساتھ سب کو فنا کر دوں گا، اس قلم کو تباہ کر دوں گا آگ لگا کے، کیونکہ میں جان ہتھیلی پر رکھ کے آیا ہوں اور مرنے سے ڈرتا بالکل بھی نہیں۔ میری موت سے تم کو ڈرنا چاہیے، کیونکہ میں مرنے سے پہلے ان سب میں موت تقسیم کروں گا جو تمہارے دادا گیری کے کاروبار کو چلاتے ہیں۔ تمہاری بدماشی کی بساط کے وزیر، فیل اور پیادے سب مارے جائیں گے شیامو دادا۔ میرا بدلا ہوا لہجہ یکسر مختلف تھا۔ اب گنگا رام نہیں، سکندر بول رہا تھا۔ چنانچہ شیامو دادا واقعی خوف زدہ نظر آنے لگا تھا۔ وہ عورت بھی پوری طرح ہوش میں آ گئی تھی اور اس نے ادھر ادھر سے اٹھا کے پورے کپڑے بھی پہن لیے تھے۔ شیامو دادا دروازے کی طرف بڑھا۔ میری واپسی تک تم یہیں رہو گی، کسی کو کچھ معلوم نہیں ہونا چاہیے، اس نے عورت کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ اگر کوئی بہت اصرار کرے، میں نے کہا، تو تم کہہ سکتی ہو کہ شیامو دادا اپنے بھانجے کے ساتھ گئے ہیں۔ صورتحال پوری طرح میرے ہی قابو میں تھی اور میں کسی قسم کی رکھنے اندازی یا ہنگامہ آرائی کے بغیر شیامو دادا کو ساتھ لے کر جا سکتا تھا، لیکن تجسس کا جذبہ جو میری فطرت میں شامل تھا ایک سوال بن گیا۔ میں نے کہا، شیامو دادا، اگر میں تمہاری بات مان لیتا اور ہم اس طرف سے جاتے تو کیا ہوتا؟ شیامو دادا نے کہا، کچھ بھی نہ ہوتا۔ معلوم نہیں کیوں اس کے جواب کو میں نے چیلنج سمجھ لیا، حالانکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ مجھے ایسا لگا جیسے شیامو دادا کے سرسری جواب میں کوئی تضحیق کا پہلو ہے، وہ میرا مذاق اڑا رہا ہے یا مجھ پر طنز کر رہا ہے کہ زبانی دعوے تو میں بہت بڑے کر لیتا ہوں، لیکن در حقیقت ڈرتا ہوں اور ایک بزدل آدمی ہوں۔ پھر مجھے یہ شک بھی ہوا کہ وہ مجھے ٹال رہا ہے اور مجھ سے کچھ چھپانا چاہتا ہے۔ میں نے کہا، بس تو پھر ہم ادھر سے ہی چلتے ہیں۔ شیامو دادا کا چہرہ بگڑ گیا۔ نہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں،
جب میں چاہتا تھا تو تم مر گئے تھے، اب میں نہیں چاہتا۔ میں نے کہا افسوس کی بات یہ ہے شیامو دادا کہ تمہارے چاہنے یا نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اب یہ سمجھ لو کہ میں پھر اڑ گیا ہوں اور تم پھر مجبور ہو۔ اس سے پہلے کہ شیامو دادا کے رد عمل کا اظہار ہوتا، دروازہ در سے کھلا اور ایک خوفناک سکھ اندر آ گیا۔ اس کی گھنی داڑھی اور مونچھوں کے سیاہ بالوں میں چہرہ تقریباً چھپ گیا تھا۔ ناک کے اوپر 2 خوں آشام آنکھیں نظر آ رہی تھی۔ سر کے بالوں کو اس نے جوڑے کی شکل میں باندھ دیا تھا اور اس طرح اپنے 6.5 فٹ قد میں مزید اضافہ کر لیا تھا۔ اپنے فربا جسم کے باعث وہ ایک دیوذات لگتا تھا۔ اس نے میلی پتلون کے ساتھ ڈھیلی ڈالی شرٹ پہن رکھی تھی۔ اس کے ساتھ مگر ایک قدم پیچھے رہ کر چلنے والے 2 ایسے افراد بھی کمرے میں گھس آئے جن کو ممبئی کی زبان میں موالک کہا جا سکتا تھا۔ میں نے ان کے اندر آتی محتاط پوزیشن لے لی تھی جہاں سے میں ان سب پر نظر رکھ سکوں اور ضرورت پڑے تو کنٹرول بھی کر لوں۔ پہلے میں یہی سمجھا کہ میری وارننگ کے باوجود شیامو دادا نے باہر سے حمایتی بلوا لیے ہیں، اور آنکھیں کھلی رکھنے کے باوجود میں یہ نہ دیکھ سکا کہ اندر سے رابطہ کس نے قائم کیا اور کیسے کیا۔ لیکن میرا یہ تاثر فوراً ہی ختم ہو گیا۔ سیکھ نے مجھے نظر انداز کرتے ہوئے شیامو دادا کی طرف پیش قدمی کی۔ ایک موالی نے لات مار کے دروازہ بند کر دیا۔ شیامو، کیا بات ہے پتر؟ اب تیرے اتنے نخرے ہو گئے ہیں کہ دروازہ بند ہو تو ہم بھی نہیں آ سکتے؟ سیکھ نے بگڑے ہوئے پنجابی لہجے میں کہا۔ وہ جو تیرا پیو باہر بیٹھا ہے اس کو میں نے کہا کہ مار کے ہاتھ بوتھا بگاڑ دوں گا۔ وہ دراصل میں کہیں جا رہا تھا۔ شیامو دادا نے میری طرف دیکھ کے کہا، اوے کنجر، اب ہم آئے ہیں تیرے پاس تو پھر تو کہاں جا رہا ہے؟ سیکھ نے اس کو شانے پر ہاتھ مار کے دھکا دیا۔ روز باہر ہی ہوتا ہے تو کی مخول ہے؟ چکر بازی ہمارے ساتھ؟ کوئی چکر بازی نہیں، شیامو دادا نے پریشان ہو کر کہا۔ ایسا ہوا 2-3 بار کہ تم آئے تو میں واقعی نہیں تھا۔ اچھا چھوڑ پچھلی باتیں، صاف بات کر کے مال کدھر ہے؟ سیکھ نے ننھی سی کرپان سے دانتوں میں خلال شروع کیا۔ دیکھو سردار جی، تم یہاں بیٹھو، میں ابھی آتا ہوں، پھر اطمینان سے بات کریں گے۔ شیامو دادا نے میرا اشارہ سمجھ کے کہا، مجھے بہت ضروری کام ہے۔ سیکھ نے اسے دھکا دے کر بیڈ پر گرا دیا۔ سوردہ پتر، تجھے ضروری کام ہے تو ہم کیا کھیل کرنے آئے ہیں ادھر؟ جواب دے میری بات کا، ورنہ اس نے جملہ ادھورا چھوڑ کر ساتھ آنے والوں کی طرف دیکھا۔ وہ پوری ریہرسل کر کے آئے تھے، ورنہ کا لفظ سنتے ہی انہوں نے کمانی والے خنجر نکالے۔ ایک بار ان کو کھول کے خطرناک آواز کا ڈرامائی تاثر پیدا کیا اور پھر انہیں یوں واپس جیب میں ڈال دیا جیسے فی الحال انہوں نے سب کو گاجر مولی کی طرح کاٹنے کا ارادہ ملتوی کر دیا ہو۔ شیامو دادا نے خشک حلق کو تھوک نگل کے تر کیا۔ وہ میری موجودگی میں سردار جی سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر یہ دیکھ رہا تھا کہ مطمئن ہوئے بغیر سردار جی بھی ٹلنے والے نہیں ہیں۔ اس نے کہا، سردار جی، مال کہیں نہیں جاتا۔ آپ کے میرے درمیان کبھی بھی ہیرا پھیری والی بات ہوئی ہے؟ پھر اس بار کیوں ہو رہی ہے؟ چکر کیوں دے رہا ہے مجھے؟ سردار جی نے گھرا کے کہا۔ چکر کیسا سردار جی؟ مال تھوڑا ہے، چل تھوڑا ہے تو تھوڑا ہی دے، سور دے پتر، دینا نہیں تو دکھا ہی دے۔ ورنہ پر سردار جی کے چیلوں نے ایک بار پھر اپنے اپنے خنجروں کے سپرنگ چیک کیے۔ اب میرے لیے دخل در معقولات کا جواز پیدا ہو گیا تھا۔ ان کی وجہ سے ہماری روانگی مؤخر ہو گئی تھی اور کچھ میرے ہاتھوں میں بھی کھجلی ہونے لگی تھی۔ میں نے کہا، کیا بات ہے؟ یہ خنجر خراب ہے یا ان کا دماغ خراب ہے؟ سردار جی نے مجھے گھورا۔ کیا مطلب ہے اس کا ہوئے؟ میں نے کہا، تمہارے اشارے کو خوب سمجھتے ہیں تمہارے دونوں بندر، ان کے خنجر اصلی ہیں یا نکلی؟ سیکھ نے حلق سے ری جیسی آواز نکالی۔ بہت لمبی زبان ہے تیری پاگل دے پتر۔ میں نے کہا، زبان تو اتنی ہی لمبی ہے جتنی تمہاری، مگر ہم بلا وجہ بولتے نہیں۔ اتنی دیر سے چپ تھے، ورنہ کیا ہوئے؟ دھمکی دیتا ہے؟ سردار جی نے اپنے ہاتھ سے میرے شانے کو دھکا دیا۔ میں نے کہا، سردار جی، ہم تو کام سے جا رہے تھے پر آپ نے بہت وقت برباد کر دیا ہمارا۔ اب آپ ہمارا راستہ چھوڑ دیں ورنہ… اوے دوسری بار ورنہ کی دھمکی سن کے سکھ کے غصے کی انتہا نہ رہی۔ اس نے چیخ کر مجھے ایک گالی دی۔ ورنہ دے پتر تیری تو… اس کے دونوں چمچے ایک ساتھ مجھ پر چپٹے۔ میں نے گوتا مار کے خود کو بچایا، لیکن اس طرح کے سیدھا سردار جی میں گھس گیا۔ وہ شیامو دادا سے ٹکرائے۔ میں نے چلا کے کہا، اوے سردار، تیرے تو میں 12 بجا دوں گا، روک اپنے بندوں کو ورنہ… سردار جی نے چیخ کر کہا، مارو اس کو، اس کی ہڈیاں توڑ دو، بوتھا بگاڑ دو اس کا۔ وہ دونوں جن کو میں نے بندر کہا تھا سخت مشتعل ہو کے پھر حملہ آور ہوئے۔ میری پھرتی نے ان کے پہلے حملے کو ناکام بنا دیا تھا اور انہیں کچھ حیران بھی کر دیا تھا۔ دوسری کوشش کے لیے انہوں نے مجھے 2 طرف سے محصور کیا اور آہستہ آہستہ آگے آئے۔ میں ایک قدم پیچھے ہوتا گیا۔ سردار جی نے کہا، ٹوٹے کر دو اس کے۔
شامو دادا نے سخت پریشان ہو کے کہا، سردار جی جھگڑا چھوڑیے، معاملہ بگڑ جائے گا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ حملہ آور جب خنجر نکالیں گے تو میں مشین گن نکالوں گا اور اس کے بعد جو خون خرابہ ہوگا اس میں نقصان صرف اسے ہوگا۔ میں نے کہا، تمہاری ماں بندریا تھی یا باپ بندر تھا؟ حسب توقع وہ ایک ساتھ اچھل کر آگے آئے۔ میں نے بھی اچھل کے ایک لات ماری اور دوسرے کا سر اپنی بغل میں دبا کے اسے یوں گھمایا کہ اس کے پیر اوپر اٹھ گئے۔ ایک پورا چکر دے کر میں نے اسے دیوار پر دے مارا۔ اتنی دیر میں لا سے دور جا گرنے والا پھر اٹھ کر کھڑا ہوا۔ وہ خنجر نکال کے آگے آیا اور میں نے وار کا انتظار کیا۔ جیسے ہی اس کا ہاتھ اٹھا میرا بھی ہاتھ اٹھا۔ میں نے خنجر والے ہاتھ کی کلائی پکڑ کے ایک جھٹکا دیا۔ وہ ایک دم نیچے جھکا تو میں نے اس کی ٹھوڑی پر گھٹنا مارا اور پھر اس کی بیلٹ میں ہاتھ ڈال کے اسے الٹا اٹھا لیا۔ جب میں نے اسے ایک چکر دیا تو اس کے دونوں ہاتھ پھیل گئے اور اس نے کہا، ہو ہو ہو۔ پھر وہ اس جہاز کی طرح اڑتا ہوا گیا جس کا پائلٹ اندھا ہو۔ میں نے اسے پردوں کے پیچھے چھپی ہوئی دیوار سے سر ٹکراتے دیکھا۔ تصادم اتنا شدید تھا کہ اس کا سر چپٹا ہو گیا ہوگا یا کچے ناریل کی طرح چٹک گیا ہوگا۔ دھماکے کی آواز پہلے آئی اور پھر اس نے چلا کے کہا، ہائے اماں، اور وہیں گر گیا پردوں اور بیڈ کے درمیانی خلا میں۔ میری مصروفیت کے وقت پہ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے شامو دادا نے دروازے کی طرف دوڑنے کی کوشش کی۔ میں اسے دوڑ کے نہیں پکڑ سکتا تھا، چنانچہ میں نے کور سمیت اپنی مشین گن پھینک کر اس کی ٹانگوں پر ماری۔ وہ الجھ کے منہ کے بل گرا۔ اس کے اٹھنے سے پہلے میں اس پر ایسے گرا کہ وہ میرے بوجھ سے دب گیا۔ مشین گن کو میں نے لات مار کے دور کیا اور شامو دادا کو کالر سے پکڑ کر کھینچ لیا۔ ایک بھرپور لیفٹ پنچ نے اسے سردار جی کے قریب لمبا لٹا دیا۔ سردار جی، شامو دادا نے اٹھتے ہوئے چلا کے کہا، کھڑے منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ ہم دونوں کا دشمن ہے، دونوں کو تباہ کرنے آیا ہے۔ سردار جی پر دیوانگی کی کیفیت طاری تھی۔ یہاں وہ اپنے دو بندے مروانے نہیں آئے تھے، لیکن آدھے منٹ میں ایک جگد صورت آدمی نے اس طاقت کو شکست دے دی تھی جس پر انہیں بہت غرور تھا۔ شامو دادا کی آواز پر وہ چونکے، مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا پاگل دے پتر؟ میں تو سمجھا تھا یہ کوئی نوکر ہے تیرا۔ میں آپ کا بھی خادم ہوں سردار جی۔ میں نے دونوں ہاتھوں کو مل کے انہیں مقابلے کی دعوت دی۔ شامو نے ایک صوفے کے اوپر سے جس لگائی اور میرے سر پر پیچھے سے مکہ مارا۔ اس فولادی مکے نے ذرا سی دیر کے لیے میری نظروں کے سامنے اندھیرا کر دیا۔ مجھے سر کو جھٹک کر سنبھلنے میں چند سیکنڈ لگے۔ اس مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سکھ مجھ سے چمٹ گیا۔ اس نے میری کمر کے گرد دونوں ہاتھ ڈال کے مجھے اٹھا لیا۔ میرے قدم زمین سے چند انچ اوپر تھے جب شامو دادا نے وہ مشین گن اٹھا لی جو میں نے کچھ دور چھوڑی تھی۔ یہ غلطی مجھے بہت مہنگی پڑتی۔ اگر شامو دادا اطمینان سے کور ہٹاتا اور گن کا رخ میری طرف کر کے مجھے ہینڈ اپ کرا لیتا، لیکن بدحواسی یا اجلت میں اس نے مشین گن کو ڈنڈے کی طرح استعمال کیا اور اس کا دستہ میرے سر پر مارنے کی کوشش کی۔ میرے سردار جی کی گرفت سے نکلتے ہوئے ایک ٹانگ تیزی سے گھمائی۔ میرے جوتے کی ایڑی اس کی ناک کے نیچے لگی۔ وہ ایک جھٹکے سے پیچھے گیا۔ سردار جی اپنے سر سے میرے سینے پر گرز کی طرح دم دم وار کر رہے تھے۔ میں نے ان کے کیس کا جوڑا پکڑ لیا اور پیچھے کی طرف ایسا جھٹکا دیا کہ سردار جی کا منہ کھل گیا۔ ان کے ہاتھوں کی گرفت کچھ ڈھیلی ہوئی تو میں نے دوسرا ہاتھ ان کے نرخرے پر دے مارا۔ سردار جی کے حلق سے ایسی آواز نکلی جیسے کوئی ریچھ کنارے کر رہا ہو۔ وہ فرش پر لوٹنے لگے۔ ان کی گرفت سے آزاد ہوتے ہی میں شامو دادا کی طرف پلٹا۔ وہ مشین گن کو نکال چکا تھا لیکن اسے اتنی مہلت نہ ملی کہ اس کا رخ میری سمت میں کر سکتا۔ میں اسے ساتھ لیتا ہوا دیوار تک ایک طوفانی قوت کے ساتھ گیا۔ شامو دادا میرے اور دیوار کے درمیان دب کے بل بلایا۔ ایک جھٹکے میں اس کے ہاتھ سے مشین گن چھین کر میں نے اس کی گردن دبوچ لی۔ میرا گھٹنا اوپر اٹھا اور اس کے پیٹ سے ذرا نیچے لگا۔ وہ درد سے دورا ہوا تو میں نے اس کے سر کو پھر دیوار پر دے مارا۔ میرا پاؤں پھر اٹھا۔ اس مرتبہ گھٹنا صحیح جگہ پر زیادہ قوت کے ساتھ لگا۔ شامو دادا تڑپا مگر اس کی آواز حلق میں گھٹ کے رہ گئی۔ وہ تکلیف اور درد کی شدت سے میرے اوپر گرنے لگا۔ میں نے اسے دیوار سے دور کھینچا اور لات اڑا کے منہ کے بل فرش پر گرا دیا۔ پھر میں نے اس کی پسلیوں کے درمیان بوٹ کی ٹھوکریں ماری اور اسے لڑکاتا ہوا ادھر لے گیا جہاں سردار جی اپنے قدموں پر کھڑے ہو چکے تھے۔ میں نے سردار جی کے ہاتھ میں 1 فٹ لمبی چمکتی ہوئی کرپان دیکھی۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا اور ایک جنونی کیفیت میں اس نے سلسلیا کال کا نعرہ لگایا اور مجھ پر وار کر دیا۔ کرپان لہراتی ہوئی میری گردن کی طرف آئی۔ میں نے سر کو پیچھے کیا۔ پیچھے دیوار تھی۔ میرا سر دیوار پر لگا۔ کرپان میرے نرخرے کو تقریباً چھوتی ہوئی گزر گئی۔ دیوار پر لگنے سے میرا سر چکرانے لگا لیکن میں نے خواص بحال رکھے۔ دوسری بار ست سری اکال کہہ کر سکھ نے کرپان کو میری پسلیوں میں گھسیڑنے کی کوشش کی اور یہ وار بہت قریب سے کیا گیا تھا۔